یہ عید جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اللہ کا رحمتوں والا مہینہ رخصت ہوا، فضیلتوں والا مہینہ ہم سے چلا گیا۔ ہم سلام کرتے ہیں کہ اے اس رحمت والے مہینے تجھے لاکھوں سلام، اے فضیلتوں والے عظمتوں والے مہینے تجھے لاکھوں سلام۔ جس طریقے سے ایک انسان کہیں پردیس میں سفر کرتا ہے تو اسے ہم آخری رخصت کرتے ہیں، اسے ہم الوداع کہتے ہیں۔ اس لیے جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم اس شکر کے ساتھ یہاں پر شکرانہ بجا لانے کے لیے موجود ہیں کہ ہم نے جو ایک مہینے اللہ کی عبادت کی ہے، پروردگار اس عبادت کے ذریعے سے اس عبادت کے زمرے میں ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اور سب سے بڑا فریضہ جو ہمارے لیے ہے اسے عید الفطر کہا گیا ہے، یعنی غریبوں کی عید۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچانیے کہ غریبوں کی اہمیت کیا ہے پروردگار کے نزدیک، کہ ہم یہ فطرہ نکالتے ہیں اس کا سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ جیسے فلک پر چاند نمودار ہو اور آپ اپنے اہل و عیال کا فطرہ جو ہے وہ نکالیں اور ان مستحق تک پہنچائیں۔ پہنچانا آپ کے لیے جو ہے وہ لازم ہے، جس طریقے سے آپ کا فریضہ ہے کہ ہم اس کو پہنچا سکتے ہیں، جسے آپ جانتے ہیں، جو آپ کے بارے میں جانتا ہو۔ اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، غریب ہو، جو سال بھر اپنے اہل و عیال کا خرچ نہ دے سکتا ہو، اس کو فطرہ دینا ہمارے لیے لازم ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جسے جانتے ہیں غریب ہے مگر وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، کہیں دوسرے مصرف میں لے جا کر کے لگا دیتا ہے، تو شریعت نے اسے منع کیا ہے کہ بہتر ہے کہ اسے نہ دیا جائے، کسی اور کو دیا جائے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ہم جو فطرہ نکالتے ہیں ایک پاک نیت کے ساتھ نکالتے ہیں، جس میں ہمارا بھی ثواب ہو، استعمال کرنے والا بھی صحیح جگہ پہ استعمال کرے، تاکہ جو ہم نے جس مقصد کے تحت، جس نیت کے تحت ہم نے نکالا ہے، وہ ہمارا مقصد جو ہے ثواب کے لیے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کے بدلے ہمیں اس کا عذاب مل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد سب سے اہم مسئلہ یہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ یہ عید جو ہم منا رہے ہیں یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک رسمی عید ہے، جبکہ مولا متقیان علی ابن ابی انسان کا ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن اس نے گناہ نہ کیا ہو، بے شک اس دن انسان کے لیے عید ہے، اور بہترین عید ہے اس کے لیے جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ہمارے لیے سب سے بہترین عید غدیر ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا جز ہے، اور ہمارے جو ہے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ سب سے بڑی عید ہمارے لیے ہے۔ لیکن یہ عید جسے ہم عید الفطر کہہ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے تاکہ کچھ غریبوں کی ہم مدد کر سکیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ہم گلے ملتے ہیں۔ جو ہمارے اندر نفاق ہے، جو ہمارے اندر دشمنی ہے، جو ہمارے اندر دوریاں ہیں، وہ قربت میں بدل جائے، وہ اخوت میں بدل جائے، وہ محبت میں بدل جائے۔ انسان اس لیے جو ہے شریعت میں اسی لیے جماعت رکھی گئی ہے تاکہ جو ہمارے دوری ہے، ہمارے اندر جو فاصلہ ہے، ہمارے درمیان جو ہم نے دوری بنا کر کے رکھی ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ ہو جائیں اور ہم قربت اختیار کر کے ایک دوسرے سے آ کر کے گلے ملیں۔ یہی ایک اسلام کا پیغام ہے، اور یہی وہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم محمد والے محمد پر درود بھیجیں۔ ہم غریبوں کی اور تمام وہ افراد جو مستحق ہیں ہم ان کی دیکھ بھال کریں، اور اس کے مطابق ہم جو ہے اس عمل کو بجا لائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ آج کے دن دیکھنے کو ملتا ہے مجمع، ماشاءاللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ کی تعداد دیکھنے کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آج اللہ خوش ہو رہا ہے، ویسے ہی اگر 5 وقتہ نماز میں آپ آ جائیں تو مسجد میں بھی 4 چاند لگ جائے، آپ کے گاؤں میں بھی 4 چاند لگ جائے گا۔ نماز واجب ہے ہر ایک مرد و عاقل پر، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر وہ جاکنی کے عالم میں بھی ہے تب پر بھی نماز جو ہے اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو کروٹ پڑھ لے، کروٹ نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا اپنی زبان سے ادا کر لے،
اگر زبان سے بھی نہیں ادا کر سکتا تو بس ارادہ کر لے، اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ جو پروردگار ہمیں اتنی سہولیت دے رہا ہے، اگر ہم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز اس کے سامنے ہم سر بسجود ہو کر کے اس کا شکریہ ادا کریں تو پروردگار کتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل کرے گا، کتنی برکتیں ہمارے اوپر نازل کرے گا۔ یہ ہمارا فریضہ سمجھ کر کہ جس طریقے سے ہم عید کے دن اتنے اہتمام کے ساتھ نئے لباس میں آتے ہیں، جو لوگ سال میں ایک دن مسجدوں میں آتے ہیں وہ نئے لباس میں، حقیقت یہ ہے کہ روزہ جو یہ عید کی نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو مستقل روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ نیا لباس وہی پہننے کے حقدار ہیں جنہوں نے 1 مہینے کنٹینیو نماز پڑھی ہے، جو مسلسل نماز پڑھتے ہیں۔ باقی یہ سب تو دکھاوا ہے کہ ہم بھی چلے نمازی آج کے دن مل گئے سال بھر کے لیے، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا، یہ دوسروں لوگوں کے خیالات ہوں گے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ سال بھر کچھ بھی کرتے رہیے، ایک دن آپ نمازی بن کر کے عیدگاہ میں چلے آئے تو آپ نمازی ہو گئے۔ نہیں، حقیقت نمازی وہ ہے کہ جس نے جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھی۔ بہترین نمازی وہ ہے کہ جس نے نماز تہجد کے ساتھ نمازیں ادا کی۔ صلوات علی محمد کوشش کی جائے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس پر عمل کریں گے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اور یہ ہمارا گاؤں الحمدللہ دیکھنے کے بعد بہت ہی خوبصورت، بہت اچھا لگا، لیکن تھوڑی سی جو ہمیں تکلیف محسوس ہوئی، اتنی آبادی ہونے کے بعد چند افراد مسجد میں آتے تھے۔ اگر یہی افراد مسجد کو بھر دیتے تو ایک چاند لگ جاتا، چودھری کا چاند نظر آتا، اور جو یہ رحمتوں میں تھوڑی سی کمیاں ثواب میں ہوئی ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتا۔ اس لیے کہ جتنی تعداد میں جماعت ہوتی ہے اتنی تعداد میں ثواب ملتا ہے، بے شک۔ تو اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ہم جماعت میں شریک ہو کر کے نماز پنجگانہ پڑھیں اور جو ہمارا فریضہ ہے ہم اسے ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اس کار خیر میں آگے بڑھتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سی چیزیں یہ ہوتی ہیں، ہماری فطرت ہے کہ جو کوئی بیچارہ آگے بڑھتا ہے اس کو بھی پیچھے کھینچ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی فطرت، یہاں کے شخصیتوں کی، یہاں کے عوام کی فطرت یہی ہے۔ آپ نے کیکڑے دیکھے ہوں گے، کیکڑا ہوتا ہے جانور ہے، اس کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ یہ جہاں بیٹھیں گے وہ ایک جا بیٹھیں گے، لیکن جب چلنے لگیں گے تو ایک ساتھ ہی چلیں گے، ایک آگے بڑھا دوسرا بھی بڑھے گا، تیسرا بھی بڑھے گا، چلتے چلتے وہ دیوار پہ پہنچے گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جیسے وہ منزل مقصود پر پہنچنے والا ہوتا ہے نیچے والا کھینچ لیتا ہے، سب جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری فطرت ہے کہ ہمارا ایک مومن بھائی اگر کوئی آگے بڑھنے والا ہوتا ہے تو ہم بڑھنے کے لیے اس کے ٹانگ کو کھینچ دیتے ہیں۔ کہاں سے کمائی آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، کہاں سے پا گیا، کون اس کو دے دیا، کہیں حرام کی آ رہی ہے، کہیں یہ۔ ایک مومن بھائی اگر بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اور دعائیں کریں تاکہ وہ ہمارے کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دی، ارے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسا، اسلام میں غیبت جو ہے وہ حرام ہے۔ کون کیسا کما رہا، سب عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ ہر ایک انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں آنے والا جو ہے، جو بھی غذا ہے، جو بھی امداد ہے، جو بھی آمدنی ہے، جو بھی پگار ہے، جو بھی ہمارے پاس سیلری ہے، وہ سیلری ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہے، وہ کمائی ہمارے پاس کیسے آ رہی ہے، کس زاویے سے آ رہی ہے۔ اگر انسان کی کمائی پاک ہے تو اس کی غذا پاک ہے، جب غذا پاک ہوگی تو اس کا خون پاک ہوگا، جب اس کا خون پاک ہوگا تو اس کی نسلیں پاک ہوگی، جب نسلیں پاک ہوگی تو وہ محبان اہل بیت بنیں گے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں پر آپ کو غور و فکر کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے۔ دوسری چیز، میں اپنی طرف سے تمام آپ حضرات کی خدمت میں قدم درہم میں اگر کوئی کہیں سے بھی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی وہ ہم سے اگر سرزد ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن حالات یہ ہے الحمدللہ بہت اچھا لگا، خصوصاً چند افراد جو ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ ہماری دیکھ بھال کرتے رہے۔ پروردگار سے دعا ہر جگہ میں یہی کرتا رہوں گا کہ ان کی دن دونی رات چوگنی ان کی کمائی میں، ان کی روزی میں، ان کے برکتیں عطا فرمائے۔ خصوصاً جناب محترم شوکت صاحب اللہ، ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ اللہ مومنین مومنات جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے چارتا معصومین علیہ السلام کا، جو بھی مومنین یہاں پر جمع ہیں ان کی تمام حاجتیں دلی جو ہیں وہ پوری ہوں، جو مقروض ان کے قرض کو عطا فرمائے۔